السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سننے والوں السلام۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی اچھی لگی لائک کیجیے۔ ایک شخص کی کہانی ہے عمر کی۔ وہ کہتا میری ایک بہن تھی، ایک بھائی تھا۔ مجھے میری ماں کے جب فوت کے ہوگی مجھے نہیں یاد تھی۔ وہی شخص کہہ رہا ہے۔ ہم ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ کہتے میرا والد بھی اتنی بالکل پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا۔ ہمارے چاچو تھے، ہمارے جیسے فیملی ہوتی ہے، ہم جری چاچی کی بیوی تھی، وہ ہماری خالہ تھی۔ ہماری پرورش اس نے کی۔ پھر ہماری بڑا ہو گیا۔ کہتے میرا والد بہت زور لگایا پڑھائی پر۔ کہتے میں نے اپنی میٹرک ادھر اپنے گاؤں میں پاس کیا، پھر اس کے بعد میں شہر چلا گیا۔ تو میرا والد مجھے بہت مار کے مجھے پڑھاتا تھا۔ کہتے کبھی مجھے لڑکوں کے ساتھ گھومنے نہیں دیتا، بہت دیکھ بھال کرتا۔ کہتے میری بہن کی بھی ہماری بھی اس نے ہماری خالہ نے پرورش کی تھی، تو ایک ہی گھر تھا۔ والد میرے نے کوئی شادی نہیں کی، بس وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیتیوں باڑیوں میں کام کرتا تھا۔ ہمارے ایک زمین ایک جگہ تھی، ایک دوسری جگہ تھی۔ ہمارا والد بڑا وہ تھا، میرا چاچو تھا، وہ بہت دیکھ بھال کرتا سمجھداری سے۔ ہمارے نوکر چاکر بھی تھے، کیونکہ وہ جو جس کو راہک بولتے ہیں، بلی اس وقت بیل چلتے تھے، ابھی جیسے ٹریکٹر وغیرہ نہیں تھے، بھینسیں ہوتی تھی، تو وہ لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ابھی تو بہت سہولیات آ گئی ہیں، ٹریکٹر آ گئے ہیں، مشینیں آ گئی ہیں کاٹنے کی، کہتے ہیں گندم کی۔ پھر کہتے میرا والد بہت سخت تھا، بہت مجھے نہ کہیں آنے دیتا نہ جانے۔ میں نے کہا چلو میں جب شہر جاؤں گا میری جان چھوٹ جائے گی والد سے، مجھے بہت ابھی ملے گی، میں فریغ ہو جاؤں گا۔ لیکن والد جب نے میرے یونیورسٹی کا یہ ہوا تو اس کہنے لگا میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں۔ تو ایک اپنا لے آیا ملا کو، وہ نکاح پڑھا رہا تھا۔ کس کے؟ خالہ کی بیٹی کے ساتھ۔ میں بالکل اس کو نہیں چاہتا، شادی میں کرنا بھی نہیں چاہتا، تبھی میں نہ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے والد ہمارے لوگ قبیلے کے اتنی سخت ہوتے، تو ہم تو خود کما بھی نہیں رہے، سب کچھ مردے دیتے، کھانا پینا ان لوگوں کا والد دیتا تھا۔ کہتا اس نے پھر کمرہ بننے لگا بچہ اچھا خاصا، جیسے وہ ماحول ہوتا ہے گاؤں کا، تو پھر ہمارے کہ آپ ابھی چلے جاؤ یونیورسٹی۔ کہتے میں چلا گیا یونیورسٹی۔ پھر ایک ہمارے رشتہ داروں کا گھر تھا شہر میں، تو ان لوگوں نے میرا والد دیا چابی لے آیا ان لوگوں سے۔ کہتے جب تک ہم نہیں خریدیں گے تو ہمیں دے دو، میرا بیٹا رہے گا۔ کہتے وہ ہمارا رشتہ دار میری پھپھی کا گھر تھا، وہ بھی زمیندار تھے، لیکن ان لوگوں کے شہر میں شوق سے ان لوگوں نے خریدا تھا۔ شہر اتنی دور نہیں تھا، 1 گھنٹے کا تھا، یہ کیا کہتے ہیں سفر 1 گھنٹے کا تھا۔ اب اس وقت اتنی نہ موٹر سائیکل ہوتے، نہ ابھی، یہ بہت پرانی کہانی ہے، نہ موٹر سائیکل ہوتے، نہ یہ ابھی وہ بوڑھا ہو گیا، وہی کہہ رہا ہے۔ لیکن شخص کہتے ہیں میں بہت پڑھ لے گیا، لیکن بیوی بچہ بیٹا پیدا ہوا، دوسرا ہو گیا، لیکن بیوی میری اچھی تھی، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے کہ میں چاہتا نہیں تھا، میں چاہتا کوئی پڑھی لکھی ہوئے شہر میں ہوئے۔ کہتے پھر بہن کی بھی شادی ہوگی، وہ تو گاؤں میں رہے گی، آتا جاتا۔ پھر ایک بہن کی بیٹی ہو گئی، دوسری بیٹی ہوئی، اس کا شوہر اتنی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ میری بہن فوت ہو گئی، اس کو میری بیمار پڑ گئی، میں نے اس کے بہت علاج کروائے، پتہ نہیں اس کو کیا تھا، یہ کینسر تھا۔ اس وقت اتنی چیزیں بیماریاں کا پتہ نہیں چلتا، شوگر ہو جاتی، کڈنی خراب ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا کیا کیا ہو رہا ہے۔ بس وہ آخری مرحلے میں تھی، وہ فوت ہو گئی تھی۔ جب میں پہنچا تو میری بہن کی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ پہلے میں پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے، بہن سے پوچھتا کیوں بیمار ہیں، کہتے گرمی لگ رہی ہے، اس زمانے میں اتنی بجلیاں بھی نہیں ہوتی۔ کہتے نہیں بھیا مجھے گرمی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میرے گھٹن ہو رہی ہے۔ تو میں بہت، میری بہن کے بغیر میرا کوئی نہیں تھا، مجھے بہت بہن سے محبت تھی، بہت زیادہ۔ تو میں اس طرح نہیں جاتا، تو اس کا شوہر نہیں جانے دیتا، میں کہتا ان کا گھر نہ ٹوٹے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، تو میں اپنی بیوی کو اس کے ساتھ رکھتا گاؤں میں، چلو خوش آ جائے۔
کہتے بہن پھر دنیا سے چل بسی. جب سے دنیا سے چلی گئی تو میرا بالکل میں ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، میرا والد بھی تھا، خالہ بھی تھی، وہ لوگ چاچو، پہلے چاچو کا انتقال ہو گیا، پھر بعد میں میری بہن کا ہو گیا. ہمارا گھر بالکل ٹوٹ گیا. اس موت بھی آتی ہے، وہ کہتے زندگی لاتی ہے، موت لے جاتی ہے. یہی دنیا میں زمانے کے بہت 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 اداسیاں ہوئی، بہت ہوئی. میں 21 سال میں غم پڑا رہا بہن کے. پھر میں نے کہا چلو اپنا دیکھ بھال کروں. تو بیوی ہمیشہ کہتی ہاں تم تو ابھی مر رہا ہے بہن کے پیچھے. آخر رشتہ داری بھی ہوتی ہے، دوستی، محبت، بچپن کی بہن چلی گئی. تو پھر میری ماں کو تو دیکھا نہیں تھا، میری بہن تھی یہی میرا سہارا، وہ بھی چل بس. پھر وہ بہن جی آتی، چلو بہن کی خوشبو آتی، یہی بہن ہے. پھر بیٹا ایک ہوا، دوسرا، 3 بیٹے ہو گئے، پھر 2 بیٹیاں ہو گئی. یعنی ایک وقت نہیں، وقت لگ گیا، کوئی سال بیت گئے، بہت سال گزر گئے تھے. پھر کہتا اس طرح چلتی رہے گی زندگی، چلتی رہے گی. وقت بہت گزرتا گیا. پھر میں نے چلا گیا، میں بچوں کو بھی وہی تربیت دی جو میں جن والد تھی. پہلے تو مجھے بہت غصہ آتا والد سے، چلو یہ مجھے مارتا ہے، اس نے پتہ نہیں کون سی مجھے پرورش دی ہے. کہتے جو میرا چاچو تھا بہت سیانا تھا، بہت، اس کے پاس سب کچھ اسی کے پاس ہوتا، جو گندم وغیرہ آتی بیچتا بھی ہو، رکھتا بھی ہو. لیکن اس نے ہمارے کزن کو اس نے تعلیم نہیں دلائی، کیونکہ میرے والد میں کہاں سے دماغ سے آئی، مجھے مار مار کے اس نے تعلیم دلائی. تو پھر مجھے تعلیم آ گئی میرے دماغ میں، تو پھر میرے بچے بھی ابھی تعلیم کر رہے ہیں. ابھی میں بہت اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ چلو میرے والد نے مجھے پڑھایا تو آج میرے بچے بھی اس مقام پہ ہوتے. دوبارہ میں اسی جگہ میں رہتا جیسے میرے کازن ہیں، جب میرا والد نہیں اسی طرح کرتا، شاید میں بھی انہیں لوگوں کے اسی طرح ہوتا جیسے وہ میرے کزن ہیں. بس انسان سوچنا پڑتا ہے، کبھی کبھی لوگ جاہل جو ہوتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں. وہ کہتے نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارا تو اپنی کھیتیاں باڑیاں اپنی زمینیں ہیں. میرے چاچو سب اسی طرح سوچتے. میرا والد کی اور الگ یہ تھا کہ نہیں بچوں کو اسکول ضروری جانا ہے. لیکن اس کا اپنا، ساتھ میں تھے ہم لوگ، لیکن اس کا اپنے خیال ہوتے، چاچو کے اپنے، والد کے اپنے. میری بہن نہیں پڑھ سکی، تھوڑا سا پڑھی کیونکہ وہ گاؤں کا ماحول تھا. تو بھائی جو پڑھ سکی تو پڑھ سکی، وہ تو اس دنیا میں رہی نہیں، چلی گئی. کہتا بیوی بھی اچھی تھی، پہلے تو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، پھر بچے ہو گئے، پھر چلو بیوی بھی اچھی ہو گئی، یہ سب کچھ ہے. اس نے بھی بہت بچت کی، اپنے بچوں کو اچھی پرورش دی. میں ابھی دعائیں مانگتا ہوں کہ میرے بچے اچھا ہو گئے، میں بھی اچھا، بچے بھی اچھے. جب گاؤں میں جاتے ہیں کسی کا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کسی کا باہر چلا گیا، کسی کا کہاں گیا ہے، کوئی کدھر گیا ہے. پڑھائی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، ایک دماغ پر پرورش، تربیت، یہ بھی بہت ضروری ہے. چلو غریب ہے اس کو تربیت اچھا دو بھائی، کسی کی چوری مت کرنا، کسی کی چیزیں مت اٹھانا، کوئی جا رہا ہے تو اس کی مدد کرنا. یعنی کہ تربیت بہت اچھی چیز ہے. اگر یہ نہیں کہ سب کچھ انسان سکول سے سیکھتا ہے، گنڈے بھی سکول سے بنتے ہیں، اچھے بھی سکول سے بنتے ہیں. اور گھر کی تربیت بہت، ماں باپ بہت بچوں کو تربیت دے. وہ لڑکا کہہ رہا ہے میری ماں تو تھی نہیں، میرے والد نے مجھے اتنی تربیت دی، میری بہن کو بھی، مجھے بھی. وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں اپنے والد کی، چلو میرے والد نے مجھے سدھار کے کیا. یہی بات ہے. کہتے پھر بھی وہ جو لوگ تھے، میرا چاچو کا بیٹا تو میری بہن کی بیٹی، وہ بھی وہیں، وہ آج دن تک ابھی گاؤں میں رہتے ہیں. ابھی شہر کے ان لوگوں کا وسیلے نہیں ہے کہ وہاں آئیں، کیونکہ میری تو تعلیم تھی، مجھے جاب مل گئی. پھر مجھے آستے آستے میں اپنا گھر بھی وہیں شہر خرید لیا، میری زمینیں تھی. کیونکہ جیسے انسان کا دماغ ہوتا ہے کہیں بھی وہ دوسری جگہ پر نہیں جاتے. اگر آپ اپنے آپ کو نہ سدھارو گے تو کبھی انسان سدھر بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بھی نہیں کہا کہ انسان قوم کو آپ بدلنا، میں تمہیں دماغ دوں گا، تم خود بدلنا تمہیں ہے. بس یہی ہمارے کہانی ہے. کہتا ہے لڑکا، اس لیے کہ اچھے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں،
کوئی بچوں کے بارے سوچتا ہے، کوئی نہیں سوچتا، کہ ہمارے والد نے بہت سوچا، کہتے ہیں اس نے کبھی مجھے کام وغیرہ نہیں دیتا، کبھی میں جاتا، میں اسکول آج نہیں جا رہا تو وہ مجھے ڈنڈا لے کر آتا، جاؤ، کیوں نہیں جاتے، بس کیا مشکل ہے، کچھ مجھ سے غلطی ہو جاتی تو مجھے چھپڑ مارتا، مجھے بہت ڈر لگتا، میں کہتا میں چلا جاؤں گا باہر یونیورسٹی، میں فری ہو جاؤں گا۔ جب میرے یونیورسٹی کا داخلہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو شادی بھی میری والد نے کرا دی، اور کہتے پھنسا دیا اس نے، یہ ہو سکتا ہے لڑکا وہاں بگڑ نہ جائے کہ اور لڑکی سے شادی نہ کر جائے، اس لیے انہوں نے شادی بھی ہو گئی۔ چلو اچھی بات ہے، کہتا ہے ابھی ہم لیں گے اپنی لڑکیاں اپنے قوم کی، اپنے کی، کیونکہ شہر کی بھی اچھی ہوتی ہے، اور ضرور جان پہچان ضرور ہے، ہمارے لوگوں میں بہت یہ ہوتا ہے۔ چلو اچھی لگے لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، بیل والے بٹن پر کیجئے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔